اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ بھئی آج ہم مختلف تحریروں اور معلومات کے انبار سے وہ خاص نکات نکال لاتے ہیں جو واقعی معنی رکھتے ہیں۔ بالکل، اور آج کی ہماری گفتگو کا جو مرکز ہے وہ بظاہر تو ماضی کے ایک ورکنگ کلاس دور کا حصہ لگتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کی جڑیں آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت گہری ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ہم مشہور آئرش ڈرامہ نگار شان او کیسی کے 1937 میں لکھے گئے کلاسک ایک بابی ڈرامہ یعنی ون ایکٹ پلے کا جائزہ لے رہے ہیں، جس کا نام دی اینڈ آف دا بگننگ ہے۔ جی ہاں، اور ہم نے ویکیپیڈیا سے حاصل کردہ تفصیلی اقتباسات کو اپنا ذریعہ بنایا ہے تاکہ اس تخلیق کے ہر پہلو کو ہم کھنگال سکیں۔ اور اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح 1930 کی دہائی کی ایک عام سی روزمرہ کی مزاحیہ کہانی صنفی تعصب کو سامنے لاتی ہے۔ صنفی تعصب اور وہ صدیوں پرانی بحث کہ مرد اور عورت میں سے کس کا کام زیادہ مشکل ہے۔ بالکل، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ بغیر کسی بوریت کے ایک زبردست کامیڈی کے ذریعے اپنا گہرا پیغام دے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ سب سے پہلے تو اس ڈرامے کا منظرنامہ ہی بڑی توجہ طلب چیز ہے۔ آئرلینڈ کے ایک دیہاتی علاقے میں بیرل خاندان کے گھر کا باورچی خانہ، ایک دیہاتی کچن جو ویسے بھی گھر کی مشینری کا دل ہوتا ہے، وہاں سے اتنی بڑی سماجی بحث کا آغاز ہونا اپنے اندر ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ میرا بھی یہی ماننا ہے کہ کچن سے ہی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ باورچی خانہ محض ایک جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس دور کے خاندانی اور سماجی ڈھانچے کی ایک پوری کائنات ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ڈرامے کا جو بنیادی خیال ہے، یعنی صنفی تعصب، جی وہی صنفی تعصب، وہ اسی باورچی خانے کے چار دیواری میں سب سے زیادہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ یہ ڈرامہ بڑی خوبصورتی سے اس رویے کی نشاندہی کرتا ہے کہ کس طرح مرد اکثر عورتوں کی صلاحیتوں کو کمتر سمجھتے ہیں اور ان کے روزمرہ کے کاموں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ جب ہم بیرل خاندان کے اس کچن پر غور کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف 1930 کی دہائی کا آئرلینڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے جہاں عورتوں کی محنت کو ان کا پیدائشی فرض سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ شان او کیسی نے بہت ہی پرسکون لیکن گہرے طنزیہ انداز میں اس سوچ پر وار کیا ہے کہ گھر کا کام تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ اور اس سوچ کو سٹیج پر لانے کے لیے جو کردار تراشے گئے ہیں ان کی تفصیل تو اور بھی زبردست ہے۔ سب سے پہلے ذرا ڈیری پر غور کریں۔ یہ ایک 55 سالہ زبدی، اڑیل اور خاصا موٹا شخص ہے، جس کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ اپنی ہر ناکامی کا الزام اپنی بیوی پر لگاتا ہے۔ وہ خود کو دنیا کا سب سے عقل مند انسان سمجھتا ہے اور اس کے اندر اندھی خود اعتمادی بھری ہوئی ہے۔ لیکن کیا ڈیری واقعی اندر سے کوئی برا انسان ہے، یا وہ محض اس دور کی روایتی مردانہ سوچ کا شکار ہے جسے اپنی لا علمی کا اندازہ ہی نہیں؟ یہ بہت اچھا نکتہ ہے۔ وہ کوئی روایتی معنوں میں ولن نہیں ہے، وہ دراصل اس خوش فہمی کا مجسمہ ہے جسے معاشرے نے یہ سکھا دیا ہے کہ مرد جو کرتا ہے وہی اصل کام ہے، اور عورت جو کرتی ہے وہ تو بس یوں ہی چلتے پھرتے ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی لا علمی میں اس قدر اندھا ہے کہ اسے واقعی لگتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے زیادہ جانتا ہے، اسی لیے اس کی خود اعتمادی مزاحیہ حد تک بڑھی ہوئی۔ اس کے مقابلے میں اس کی بیوی لیزی کی شخصیت بالکل مختلف ہے۔ وہ 45 سال کی ایک انتہائی محنتی عورت ہے، ذمہ دار اور عملی سوچ رکھنے والی عورت جو گھر کے تمام معاملات کو بڑی سنجیدگی سے چلاتی ہے۔ اور جب اس کے سامنے کوئی چیلنج آتا ہے تو وہ اسے ڈائری کی طرح مذاق میں اڑانے کے بجائے پوری مستعدی سے قبول کرتی ہے۔ اور پھر ان دونوں کے درمیان بیری نامی ایک اور کردار موجود ہے جو ڈائری کا پڑوسی ہے اور ہر الٹے کام میں اس کا ساتھی بھی۔ بیری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک پتلا، کمزور نظر والا اور خاصا لاپرواہ قسم کا شخص ہے، محض ایک پڑوسی کا نہیں بلکہ وہ ڈائری کی ان بے وقوفیوں کو معاشرے کی طرف سے ملنے والی تائید کی علامت ہے۔ بالکل، بیری وہ بیرونی آواز ہے جو ڈائری کی انا کو مزید ہوا دیتی ہے۔ ایک طرف حد سے زیادہ پر اعتماد مرد ہے، دوسری طرف خاموشی سے محنت کرنے والی عورت، اور تیسری طرف ایک ایسا دوست جو غلط فہمیوں اور لاپرواہی کو مزید بڑھاوا دیتا ہے۔ ان کرداروں کے درمیان وہ شدید بحث چھڑتی ہے جس کا تذکرہ عموماً ہر گھر میں کبھی نہ کبھی ہوتا ہے کہ مرد اور عورت میں سے کس کا کام زیادہ مشقت طلب ہے۔
इस सदियों पुरानी बहस को एक मंतके अंजाम तक पहुंचाने के लिए डायरी और लेजी एक बड़ा फैसला करते हैं। वो तय करते हैं कि एक दिन के लिए अपनी जिम्मेदारियां और किरदार आपस में बदल लेंगे। लेजी बाहर के काम करेगी, यानी वो घास काटने के लिए मैदान में जाएगी, और डायरी घर के काम संभालेगा। ये वो लम्हा है जहां से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। चैलेंज कबूल कर लेना एक बात है, लेकिन जब उसे अमली जामा पहनाने का वक्त आता है तो असल हकीकत खुलती है। और जैसे ही ये अनोखा चैलेंज शुरू होता है, लेजी की मुस्तैदी वाकई देखने लायक होती है। वो कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करती, न ही कोई वक्त जाया करती है, बल्कि फौरी तौर पर डायरी के हिस्से का काम करने के लिए घास के मैदान यानी मेडो की तरफ निकल जाती है। वो जानती है कि काम क्या है, उसे कैसे करना है और उसमें कितनी मेहनत दरकार है। वो सीधा अपने हदफ की तरफ बढ़ती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा डायरी, जिसने बड़े तमतराक से घर का काम संभालने का दावा किया था, वो घर पर ही रह जाता है। और उसका रवैया लेजी की मुस्तैदी के बिल्कुल बरक्स होता है। वो काम शुरू करने के बजाय अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर देता है। यहाँ जो सबसे हैरानकुन बात है वो ये है कि डायरी घर के कामों को इस कदर आसान और गैर अहम समझता है कि उसके ख्याल में इन कामों के लिए किसी खास मंसूबा बंदी की जरूरत ही नहीं। वो काम करने के बजाय अपना वक्त ज़ाया करना शुरू कर देता है। वो किचन में पड़ा एक ग्रामोफोन लगा लेता है और उसमें से मिलने वाली हिदायत के मुताबिक वर्जिश करने की इंतहाई मज़ाहिया कोशिश करता है। जरा इस मंजर का तसव्वुर करें, एक 55 साला मोटा और जिद्दी शख्स जिसके जिम्मे घर के बेशुमार काम हैं। वो उन सबको छोड़कर ग्रामोफोन की धुन पर अजीबोगरीब अंदाज में हाथ पैर मार रहा है। जाहिर है कि अपनी जिस्मानी साख्त और लापरवाही की वजह से वो उस वर्जिश में बुरी तरह नाकाम होता है। ये महज एक हंसाने वाला मंजर नहीं है, बल्कि ये उस मखसूस मर्दाना सोच की अक्कासी है कि घर के कामों में आखिर वक्त ही कितना लगता है। वो सोचता है कि ये तो बाएं हाथ का खेल है, मैं पहले जरा अपनी तफरीह और शौक पूरे कर लूं, फिर चलते फिरते वो काम भी निपटा दूंगा। ये सोच कितनी खतरनाक हद तक मजाक का खेज हो सकती है, इसका अंदाजा इस बात से होता है कि इसी दौरान इसका पड़ोसी बैरी वहां आ टपकता है। और बजाय इसके कि वो डायरी को याद दिलाए कि भाई तुमने घर का काम करना था, वो भी उस बेवकूफ़ी में शामिल हो जाता है। अब घर के काम चारों तरफ बिखरे पड़े और ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों टाउन हॉल कॉन्सर्ट के लिए अपने गाने की मश्क शुरू कर देते हैं। और गाने के बोल भी कितने दिलचस्प और लापरवाही से भरे हैं। डाउन वेयर द बीज आर हमिंग। वो दोनों पूरी तरह से अपनी ही धुन में मग्न है, जैसे दुनिया का कोई और काम बाकी ही ना हो। इनकी ये हरकतें सुनकर हंसी तो बहुत आती है, लेकिन इस बात पर सख्त हैरत भी होती है कि वो किस कदर गैर जिम्मेदार है। ये मनाजिर दरअसल समाज के एक बहुत बड़े तबके पर एक जबरदस्त तबसरा है। शायनों की कैसी बड़ी महारत से ये दिखा रहे हैं कि ये मर्द घरेलू कामों को इस कदर आसान और मामूली समझते हैं कि इनके ख्याल में काम के दौरान गाने का वक्त आसानी से मिल जाता है। उन्हें दिल से यह यकीन है कि औरतें घर में सारा दिन फारिग ही तो रहती हैं। शायद थोड़ा बहुत काम होता होगा जो गुनगुनाते और बातें करते हुए हो जाता है। बेरी का उस मौके पर आना और डेयरी की इस गफलत में इसका भरपूर साथ देना इस बात को साबित करता है कि ये सोच सिर्फ एक किरदार की नहीं है, बल्कि ये पूरे माशरे में फैली हुई एक इज्तिमाई गलत फहमी है। वो दोनों इस चैलेंज को एक जिम्मेदारी के तौर पर लेने के बजाय एक तफरीह समझ रहे हैं। उन्होंने काम का एहतराम नहीं किया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है, जो जल्द ही उनके गले पड़ने वाली है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि गाने बजाने और ग्रामोफोन की इस सारी तफरीह का नशा आखिरकार टूटता है। एक वक्त ऐसा आता है जब डायरी को अचानक ये होश आता है कि उसने तो अपना सारा वक्त जाया कर दिया है और घर का कोई एक काम भी नहीं हुआ। जब उसे इस हकीकत का एहसास होता है तो वो शदीद अफरा तफरी और बदहवासी में घर के काम शुरू करता है। वो समझ रहा था कि वो चुटकी बजाते ही सब समेट लेगा, लेकिन फिर जो कुछ होता है वो एक मुकम्मल तबाही है। या अगर थिएटर की जुबान में इसे एक बेहतरीन फार्स या जिस्मानी मज़ाहिया तमाशा कहा जाए तो बिल्कुल दुरुस्त होगा। हादिसात का एक ऐसा न रुकने वाला सिलसिला शुरू होता है जो रुकने का नाम ही नहीं लेता, और इस तबाही की तफसील इतनी जानदार है कि उसे सुनकर ही हंसी छूट जाती है। जब इंसान बदवासी में वो काम करने की कोशिश करता है जिसकी उसे आदत ना हो, तो नतीजा ऐसा ही निकलता है।
ذرا ان حادثات کی ترتیب پر غور کریں۔ سب سے پہلے تو جلد بازی اور نا تجربہ کاری کی وجہ سے کراکری یعنی برتنوں کا گرنا اور ٹوٹنا شروع ہوتا ہے۔ کچن میں شیشے اور چینی کے برتنوں کے ٹوٹنے کی آوازیں اس افراتفری کا نقطۂ آغاز بنتی ہیں۔ اس کے بعد اسی گھبراہٹ میں کسی نہ کسی طرح ڈائری کی ناک پر چوٹ لگتی ہے اور اس سے خون بہنے لگتا ہے۔ اب ذرا منظر تصور کریں، ایک طرف برتن ٹوٹے پڑے ہیں، دوسری طرف ڈائری اپنی ناک سے بہتے خون کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اس بھاگم دوڑ میں کھڑکی کا شیشہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اس تمام تر افراتفری کے بیچ شاید شارٹ سرکٹ کی وجہ سے بجلی کا بلب بھی فیوز ہو جاتا ہے۔ اور اس پوری صورتحال میں بیری جو مشورے دینے میں آگے تھا وہ بھی محفوظ نہیں رہتا۔ اس ہنگامے اور اندھیرے کے دوران بیری کا چشمہ گر کر مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ اب ایک شخص کی ناک سے خون بہ رہا ہے اور دوسرے کو بغیر چشمے کے کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ اس کے فوراً بعد ایک اور آفت ٹوٹتی ہے جب تیل کے ڈرم سے تیل بہنے لگتا ہے، جو پورے کچن کے فرش کو مزید پھسلن اور گڑبڑ کا شکار کر دیتا ہے۔ ٹوٹے برتن، بکھرا ہوا شیشہ، اندھیرا اور فرش پر بہتا ہوا تیل، یہ سب مل کر ایک ڈراونا خواب بن جاتے ہیں۔ لیکن اس پورے حادثات کے سلسلے کا جو نقطۂ عروج ہے وہ واقعی ناقابل یقین حد تک مزاحیہ ہے۔ گھر کے کاموں میں ایک کام یہ بھی تھا کہ ایک جوان گائے، جسے ہیفر کہا گیا ہے، اسے سنبھالنا تھا۔ وہ گائے جو گھر کے پاس ہی بندھی ہوئی تھی، اس سارے شور شرابے اور افراتفری سے گھبرا کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور ڈائری جو خود کو بہت عقل مند سمجھتا تھا، حالات کو سنبھالنے کے چکر میں اس گائے کی رسی پکڑ لیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ بھپری ہوئی گائے ڈائری کو گھسیٹتی ہوئی گھر کے ساتھ والے کنارے یا بینک تک لے جاتی ہے۔ ڈائری، مٹی، تیل، ٹوٹے ہوئے شیشوں اور اپنی ناکامیوں کے درمیان مکمل طور پر بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ گھریلو کام کرنے کے اس چیلنج میں اس قدر بری طرح ناکام ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی کھڑی کی ہوئی مصیبتوں کے بوجھ تلے دب کر رہ جاتا ہے۔ سٹیج پر یہ مناظر جب پیش کیے جاتے ہوں گے تو یہ ایک زبردست بصری کامیڈی یا فزیکل کامیڈی کا شاہکار لگتے ہوں گے۔ ناک سے بہتا خون، ٹوٹا چشمہ، گرا ہوا تیل اور ایک بندھی ہوئی جوان گائے جو سب کچھ تہس نہس کر رہی ہے۔ لیکن اس کامیڈی کے پیچھے چھپا ہوا پیغام انتہائی سنجیدہ اور مضبوط ہے۔ یہ جسمانی کامیڈی دراصل ایک بہت گہرا اور چبھتا ہوا طنز ہے۔ یہ بظاہر ہنسنے ہنسانے والے مناظر دراصل اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ نام نہاد آسان گھریلو کام در حقیقت کتنی شدید مشقت مانگتے ہیں۔ گھر کو صاف رکھنا، وقت پر چیزوں کو ترتیب دینا، جانوروں کو سنبھالنا، یہ بظاہر چھوٹے موٹے کام دراصل ایک پوری مینجمنٹ ہے۔ یہ وہ کام ہے جسے عورتیں روزانہ بغیر کسی شکایت، بغیر کسی گراموفون کی تفریح کے انجام دیتی ہیں۔ آخر کا منظر تو ایک الگ ہی سطح کی حقیقت پسندی پیش کرتا ہے۔ ایک طرف گھر میں یہ جنگ کا سا سما ہے اور دوسری طرف لیزی اپنا چیلنج، یعنی وہ گھاس کاٹنے کا مشکل کام، کامیابی سے مکمل کر کے گھر واپس آتی ہے۔ پورے ڈرامے کے دوران پس منظر میں مسلسل اس کی گھاس کاٹنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں جو اس کی محنت کی گواہی دیتی ہیں۔ وہ فاتحانہ انداز میں اپنا ٹاسک پورا کر کے واپس لوٹتی ہے، لیکن جب وہ کچن میں قدم رکھتی ہے تو پیچھے گھر کا حال ایک تباہی جیسا ہوتا ہے۔ ہر طرف بکھرا ہوا تیل، ٹوٹے ہوئے برتن اور مٹی میں لتھ پتھ ڈیری کا برا حال۔ یہاں کامیابی اور ناکامی کا تقابل اس قدر واضح ہو جاتا ہے کہ کسی تشریح کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیزی نے نام نہاد مرد کا کام نہایت احسن طریقے سے کر دکھایا، جبکہ ڈیری عورت کے کام میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو اس آخری منظر میں مردانہ انا یعنی میل ایگو کی جو عکاسی کی گئی ہے وہ لاجواب ہے۔ گھر کا تباہ ہونا اور خود کا مٹی میں رل جانا ڈائری کے سامنے ایک ایسی کھلی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن کیا وہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ اس ساری صورتحال کا ملبہ بھی اپنی بیوی لیزی پر ہی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ رویہ مردانہ انا کی بہترین مزاحیہ اور انتہائی حقیقت پسندانہ عکاسی ہے۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ نااہل ثابت ہوا ہے، بلکہ وہ فوراً کوئی بہانہ تراشتا ہے کہ اگر لیزی نے چیزیں صحیح جگہ پر رکھی ہوتی یا اگر اس نے گائے کو صحیح باندھا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ یہ رویہ ہمیں اس گہری نفسیات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ جب ایک روایتی مرد اپنی انا کے خول میں بند ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ناکامی کا بوجھ بھی دوسروں کے کاندھوں پر ڈال دیتا ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ شان اوکیسی نے کس کمال مہارت سے انسانی نفسیات کو ایک چھوٹے سے ڈرامے میں سمو دیا ہے۔
یہاں اس بات پر بھی روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے کہ شان او کیسی کوئی عام ڈرامہ نگار نہیں تھے۔ ان کا کام آئرش ادب اور عالمی تھیٹر کی تاریخ میں بہت نمایاں رہا ہے۔ جب ہم ان کے دیگر مشہور ڈراموں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سماجی حقیقتوں کو کس طرح سٹیج پر پیش کرتے تھے۔ مثال کے طور پر 1923 میں ان کا ڈرامہ دی شیڈو آف اے گن مین آیا۔ پھر 1924 میں جونو اینڈ دی پیکاک سامنے آیا۔ پھر 1926 کا ان کا شاہکار دی پلاؤ اینڈ دی سٹارز، اور اسی طرح دی سلور ٹیسی جو 1927 میں آیا۔ یہ تمام ڈرامے عموماً بہت سنجیدہ موضوعات پر تھے، اور یہ بات خاصی حیران کن ہے کہ اتنے بھاری بھرکم سیاسی ڈرامے لکھنے والا شخص 1937 میں آ کر ایک باورچی خانے میں میاں بیوی کی اس بحث پر اتنا شاندار ڈرامہ لکھتا ہے۔ یہی تو ایک عظیم لکھاری کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے ہر پہلو پر نظر رکھتا ہے۔ بعد کے سالوں میں بھی ان کا کام جاری رہا، جیسے 1942 میں انہوں نے ریڈ روزز فار می لکھا، اور پھر 1949 میں کاک اے ڈوڈل ڈنڈی منظر عام پر آیا۔ ان کی تحریروں میں ہمیشہ عام انسان کی روزمرہ کی جدوجہد کی جھلک ملتی ہے، اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا پورا خاندان کسی نہ کسی طرح اس تخلیقی سفر کا حصہ رہا۔ ان کی بیوی ایلین نے ان کے کام میں ان کا بہت ساتھ دیا۔ ان کے بیٹے برائن کا ذکر بھی ملتا ہے، اور یہ سلسلہ آج بھی رکا نہیں ہے، کیونکہ اب ان کی پڑپوتی ایگنس بھی اداکاری کے اسی ورثے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ڈبلن شہر میں ان کے نام پر ایک مشہور پل شان او کیسی برج بھی موجود ہے، جو ان کی بے پناہ خدمات کی علامت ہے۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس ڈرامے کی کہانی سنی، کرداروں کا تجزیہ کیا، مزاحیہ حادثات پر بات کی، اور شان او کیسی کی تاریخ کا بھی جائزہ لیا۔ ان سب کا نچوڑ دراصل یہ ہے کہ یہ 1937 کا ڈرامہ آج بھی اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ عورتوں کے نہ نظر آنے والے کام یعنی انویزیبل لیبر کی یاد دہانی کرواتا ہے، جسے ہمارا معاشرہ آج بھی اکثر بہت معمولی اور آسان سمجھتا ہے۔ وہ بے شمار کام جو صبح سے شام تک خاموشی سے انجام پاتے ہیں، جن کا کوئی مالی معاوضہ نہیں ہوتا، وہی دراصل اس گھرانے کی بنیاد ہے۔ یہ ڈرامہ مذاق کے پردے میں ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اس خاموش محنت کی قدر کی جانی چاہیے، ورنہ نتیجے ڈائری جیسے ہی ہوں گے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ وہ سوچ ہے جو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر ڈائری اور لیزی آج کے اس جدید ڈیجیٹل دور میں اپنے کردار تبدیل کرتے تو آج کے دور میں ڈائری کی غفلت کا باعث بننے والے اس پرانے گراموفون کی جگہ کون سی جدید چیزیں لیتے؟ کیا وہ کام چھوڑ کر اپنے اسمارٹ فون پر ویڈیو گیمز کھیلتا رہتا؟ اور گھر میں تباہی مچانے والی اس بندھی ہوئی گائے کی جگہ کون لیتا؟ کیا وہ واشنگ مشین یا روبوٹک ویکیوم کلینر کے ساتھ کوئی ایسی ہی تباہی مچاتا؟ اور ان سب باتوں سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کیا آج کے اس پڑھے لکھے دور میں بھی کیا ایک مرد کی انا کا رد عمل بالکل ویسا ہی ہوتا جیسا 1937 کے ڈائری کا تھا؟ کیا آج بھی وہ سارا الزام عورت پر ڈال کر اپنی ناکامی چھپانے کی کوشش کرتا؟ کیا ہم بحیثیت معاشرہ واقعی بدل گئے ہیں، یا آج بھی ہم اسی 1937 کے مائنڈ سیٹ میں قید ہیں؟ سننے والوں کی اپنی زندگیوں کے حوالے سے یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ضرور بہت گہرائی سے غور کیا جانا چاہیے۔